نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ فطرانہ کس کو دیا جائے، صدقہ فطر جو نکالا جاتا ہے وہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دے دیا جائے، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ عامل کے علاوہ، عامل کو چھوڑ کر، عامل جو ہوتا ہے عامل کے لیے فقط زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر نہیں ہے۔ عامل کے علاوہ باقی وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے والا اپنے اصول کو، یعنی جن کی اولاد میں سے یہ ہے، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ مثلا ماں باپ کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، دادا دادی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، نانا نانی کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی اپنے فروع کو، یعنی اولاد کو، اپنی اولاد کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اولاد کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا اور نواسی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ، یعنی ماں باپ کے علاوہ، دادا دادی کے علاوہ، نانا نانی کے علاوہ، اور اپنے فروع یعنی اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کے علاوہ، اور شوہر اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے شوہر کو صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔ یہ جو رشتہ دار ہم نے شمار کرائے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، شوہر بیوی اور بیوی شوہر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ اپنے قریبی رشتہ دار اگر حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پہلے ان کو صدقہ فطر دیں۔ مثلا بھائی بہن اگر حاجت مند ہیں تو بھائی بہن کو صدقہ فطر دیں۔ پھر بھائی بہن کی اگر اولاد ہے، بھائی بہن کی اولاد اگر ضرورت مند ہے تو بھائی بہن کی اولاد کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی چچا اور پھوپھیوں کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ چچا اور پھوپھیوں کی جو اولادیں ہیں اگر وہ ضرورت مند ہوں تو آپ ان کو صدقہ فطر دے دیں۔ پھر خالہ، ماموں، ان کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں اگر خالہ اور ماموں ضرورت مند ہیں، اور ان کی اولاد، خالہ اور ماموں کی جو اولاد ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو خالہ اور ماموں کی اولادوں کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں دوسرے نمبر پر پڑوسی۔ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اگر پڑوس میں کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو رشتہ داروں کے علاوہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، پڑوسی اگر ضرورت مند ہیں تو پڑوسیوں کو صدقہ فطر دے دیں۔ پڑوسیوں کے بعد میں ہیں بستی کے لوگ۔ ان کے بعد میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے رشتہ داروں میں بھی کوئی ضرورت مند نہیں ہے، پڑوس میں بھی کوئی حاجت مند اور ضرورت مند نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی بستی میں دیکھیں، اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، تو آپ اپنی بستی کے لوگوں کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ بعض حضرات صدقہ فطر مسجد کو دیتے ہیں، بعض حضرات صدقہ فطر مسجد کو دے دیتے ہیں، مسجد کو صدقہ فطر نہ دیں، اس لیے کہ مسجد میں زکوٰۃ اور فطرہ نہیں لگتا، بلکہ صدقہ فطرہ کسی دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں، جس مدرسے کے اندر بچے رہتے ہوں، رہ کر پڑھتے ہوں، ان مدرسوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔
تاکہ یہ فطرہ ان پڑھنے والے بچوں پر صرف کیا جا سکے۔ صدقہ فطر مدرسے میں پڑھنے والے ضرورت مند طلباء پر خرچ کیا جائے، یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے گھر کے چند لوگوں کا نکالنا ہے، مثلا گھر کے اندر ایک نہیں بلکہ 2-4 لوگ ہیں، 5 6 8 10 لوگ ہیں، ان سب کا صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اب وہ گھر کے چند لوگوں کا صدقہ فطر ایک جگہ جمع کر لیا، تو آپ چاہیں یہ صدقہ فطر ایک ہی حاجت مند یا ضرورت مند کسی غریب محتاج کو دے دیں، یا یہ آپ نے جو صدقہ فطر اکٹھا کر لیا ہے یہ چند ضرورت مند لوگوں کو الگ الگ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی حاجت مند کو بھی دے سکتے ہیں، یا آپ تھوڑا تھوڑا جو صدقہ فطر آپ نے جمع کر لیا ہے وہ تمام صدقہ فطر جتنی رقم بنی ہے وہ رقم آپ 2-4 غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں اور اکٹھی ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔